آج ہم بات کریں گے بنیادی اور مقامی حکومتوں کے حوالے سے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ سن 2000 میں جنرل پرویز مشرف صاحب نے مقامی حکومتوں کا ایک بہترین آئیڈیا دیا تھا اور اسے امپلیمنٹ بھی کر دیا تھا۔ سندھ لوکل گورنمنٹ آرڈیننس 2001 اس حوالے سے نافذ کیا گیا تھا، جس کے تحت کراچی شہر کے اندر مقامی حکومتوں کی تشکیل دی گئی تھی۔ ان کا مقصد اختیارات کی نچلی سطح عوامی سطح تک منتقلی تھی، تاکہ پاور کی ڈیولیشن ہو جائے اور اختیارات جو ہیں اراکین قومی اور صوبائی اسمبلی سے منتقل ہو کے مقامی سطح پر گلی محلہ کی سطح کے منتخب نمائندوں کے پاس پہنچ جائے۔ 18 ٹاؤنز بنائے گئے تھے، سینکڑوں یوسیز بنائی گئی تھیں، یونین کونسلز، ان سب کو بجٹ دیے گئے تھے، اختیارات دیے گئے تھے۔ وہاں مصالحتی کمیٹی، انصاف کمیٹی اور کئی طرز کی کمیٹیاں بنائی گئی تھی جو ہر یو سی کے اندر اپنے متعلقہ معاملات کو ٹیکل کرتی تھی۔ عوام کو بنیادی انصاف ان کمیٹیز کے ذریعے بھی میسر آ رہا تھا۔ بلدیاتی اور مقامی مسائل بھی حل ہو رہے تھے۔ بعد میں سندھ گورنمنٹ نے ٹیک اوور کیا اور اس کو تلپٹ کر کے رکھ دیا اور اختیارات اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ اگرچہ سندھ گورنمنٹ کے دعوے دار بڑا دعویٰ کرتے ہیں کہ 18ویں ترمیم کر کے انہوں نے مقامی سطح پر اختیارات منتقل کیے، مگر حقیقت یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کے عہدیداروں نے یا ان کے سرکردہ افراد نے اختیارات کو ہمیشہ اپنے پاس ہاتھ میں اپنے ہاتھ میں ہی رکھنے کی کوشش کری، اختیارات کو کبھی بھی نچلی سطح پر نہیں دیا۔ سندھ لوکل گورنمنٹ آرڈیننس کے اندر ایک خاص بات پرویز مشرف صاحب نے یہ دی تھی کہ اس میں ٹرانسپیرنسی اور اکاؤنٹیبلٹی دونوں بڑی واضح طور پہ موجود تھیں۔ ٹرانسپیرنسی کا تقاضا یہ تھا، اس میں باقاعدہ قوانین بنا دیے گئے تھے کہ چاہے وہ کراچی سٹی گورنمنٹ، شہری حکومت، مرکزی حکومت شہری حکومت کی ہو یا ٹاؤنز کے کسی بھی ٹاؤنز کے 18 ٹاؤن میں سے کسی ٹاؤنز کی گورنمنٹ ہو یا پھر متعلقہ یونین کونسلز کی گورنمنٹ ہو، اس کا فرض یہ تھا کہ جتنے بھی جملہ معاملات ہیں، جتنے بھی وہ مالی اخراجات، آمدنی، وسائل، خرچے، مصارف، جو بھی کچھ بھی کر رہی ہے A to Z تمام چیزیں وہ اپنے نوٹس بورڈ پہ اور لکھے گی اپنے آفس میں، اور باقاعدہ اس کی تشہیر اپنی ویب سائٹ پہ اور دیگر عوامی ذرائع سے کر دے گی۔ شفافیت اور ٹرانسپیرنسی اسی کا نام بتایا گیا تھا اور اسی پہ لاگو بھی کر دیا گیا تھا۔ مثال کے طور پہ اگر کسی یونین کونسل، آپ کے محلے کی یونین کونسل اگر ہے ناز آباد کی، تو ناز آباد کی یونین کونسل کے اندر اگر 5 کروڑ کا فنڈ آیا ہے اور جمع کیا گیا ٹیکسوں میں اور گورنمنٹ کی طرف سے شہری حکومت کے ٹیکسوں میں، پراپرٹی ٹیکس وغیرہ سے ملا کے کہیں سے بھی ملا ہے، تو باقاعدہ اس میں مینشن کیا جاتا تھا کہ 5 کروڑ روپے ہمیں آمدنی ہوئی فلاں متعلقہ یونین کونسل، اور اس کے اندر سے اتنے کروڑ روپے ہم نے فلاں ترقیاتی کام کرے، فلاں تنخواہ میں گئے اور فلاں مت میں یہ خرچہ کرا۔ ہر خرچے کا چاہے وہ 5,000 روپے کا ہی کیوں نہ خرچہ ہو، اس کی تفصیل دینی لازمی ہوتی تھی اور متعلقہ نوٹس بورڈ پہ لکھنا لازمی ہوتا تھا۔ ساتھ ساتھ ویب سائٹ پہ اور عوامی اور دیگر جگہوں پہ بھی اس کو مشتہر کرنا لازمی ہوتا تھا۔ کوئی ٹھیکہ دیا گیا اگر کسی سڑک کی تعمیر کا، کسی جگہ کی تعمیر کا یا کوئی ترقیاتی کام کا، تو اس ٹھیکے کے مقام پہ جہاں ورکنگ شروع ہوتی تھی باقاعدہ ایک نوٹس بورڈ آویزہ کر دیا جاتا تھا، واضح طور پہ تحریر ہوتا تھا کتنے کا ٹھیکہ دیا گیا ہے، کس فرم کو دیا گیا ہے، کس طریقے کار کے تحت دیا گیا ہے اور تمام اس میں کتنے مصارف طے ہو رہے ہیں اور کب تک وہ پایہ تکمیل تک پہنچے گا۔ تو یہ ٹرانسپیرنسی ہمیں جنرل پرویز مشرف کے دور میں ہی دیکھنے کو ملی۔ 18 ٹاؤن کے ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے کہ ہم معاشرے کے تمام طبقوں میں جس طرح کرپشن سرایت کر چکی ہے، تو لوکل گورنمنٹ کے اندر بھی وہ موجود تھی، مگر اس کو ختم کرنے کے لیے بھرپور کوششیں کی گئیں۔ سندھ لوکل گورنمنٹ آرڈیننس 2001 کے تحت، اس کے تحت پولیس کو بھی مقامی حکومتوں کو ماتحت کرنا تھا اور باقاعدہ لکھا گیا تھا۔ پولیس آرڈر 2001 بھی یا 2000 بھی اس حوالے سے نافذ کیا گیا تھا، جس کو بعد میں واپس لے لیا گیا، اور ابھی ہم 1861 کے فرسودہ انگریزوں کے جو سینکڑوں سال پہلے جو برصغیر میں رائج تھا ظالمانہ ایکٹ، اس کے تحت ہی پولیس کا نظام چلا رہے ہیں۔ بلدیاتی نمائندوں کے بجائے کمشنر، ڈپٹی کمشنر کو اختیارات دیے ہوئے نو آبادیاتی سسٹم کے تحت، مطلب قوم کو محبوس بنائے ہوئے، محکوم بنائے ہوئے اور اختیارات نچلی سطح تک منتقل نہیں کیے جا رہے۔
इस हवाले से राकिब ने चूँकि सहाफ़ती ज़िम्मेदारियाँ अदा करते हुए बड़े गौर से करीब से लोकल गवर्नमेंट के मामलात को देखा है। सिटी नाज़िम उस ज़माने में शुरू में कराची में जो होते थे नेमतुल्लाह खान साहब हुआ करते थे, बेहतरीन अंदाज से काम किया उन्होंने। फिर मुस्तफ़ा कमाल आए, उन्होंने भी काम अच्छा किया, मगर उनके कुछ मामलात में रिजर्वेशन रहीं। साथ साथ मैं आपको ये बताता चलूँ कि चूँकि आदत लगी हुई है लोगों को करप्शन की, तो बहुत ही मुश्किल से जाती है। कई शहरी हुकूमत के बहुत से ऐसे मुतल्लिका डिपार्टमेंट हैं, अभी भी मौजूद हैं, जिनको सवाबदीदी खुफिया फंड करोड़ों की मद में दिए जाते हैं। वो इन फंड का क्या करते हैं, कोई इनसे सवाल जवाब नहीं कर सकता, ना ये बताने के पाबंद है। और हालांकि कानूनन तो पाबंद है, मगर इन्होंने उसको खुफिया रखा होता है और वो मनपसंद चीज़ों में या अपनी जेबों में ठूसने में मसरूफ़ होते हैं। मैं आपको मिसाल देता हूँ, मीडिया मैनेजमेंट डिपार्टमेंट हुआ करता था शहरी हुकूमत का, जिसके इंचार्ज बशीर अहमद सिद्दुज़ई और जफर साहब और बहुत से लोग हुआ करते थे अपने अपने दौर में। तो इन लोगों ने भी यही काम करा कि खुफिया फंड को कभी भी शो नहीं करा कि कितना फंड है और वो किस तरह और किस अंदाज से कहाँ खर्च हुआ, किसी को खबर नहीं लगने देते थे। ये इसकी ऐसी हिफाजत करते थे जैसे कोई अपने अंडे बच्चों की हिफाजत करता है, और हिफाजत इन मायनों में करते थे कि उसको अपनी जेब में ठूसें। ज़्यादातर अफसरान की ये बात होती थी। मैं ये नहीं कह रहा कि किसी का नाम लेके नहीं कह रहा कि भाई वो करप्शन करते थे, मगर उमूमी बात बता रहा हूँ कि वो इस फंड को अपनी जेबों में ही ठूसा करते थे। अभी भी PRO सेक्शंस बने हुए हैं मुख्तलिफ टाउनों के, जो कि जोन्स कहलाते हैं। 18 टाउन के बीच 18 जोन्स हैं, 6-7 अजला में कराची को तकसीम कर दिया गया है। तो हर ज़िले की एक अलग हुकूमत है, जिसको ZMCs वगैरह कहा जाता है, ज़िला हुकूमत कहा जाता है। शर्की, वस्ती, गरबी, कोरंगी, मलीर, किबाड़ी, इस तरह तकरीबन 7 अजला बना दिए गए हैं कराची को तकसीम करके, और इनमें एक PRO का तकर्रुर भी किया गया है। एक मरकजी सतह पर PRO होता है जो बल्दिया उज़्मा का PRO होता है, जो कि अली हसन साजिद हैं, और तो बाकी हर ZMC के अलग अलग PRO हैं, जो कि अभी भी करोड़ों रुपए के फंड इनको दिए गए हैं, और ये अपने अपने हवाले से अपने अपनी मनपसंद जगहों पर खर्च कर रहे हैं। कोई इनको पूछने वाला नहीं है। अक्सर बेशतर PRO का ये हाल है। अगर ये किसी को अखबार को या किसी को इश्तिहार भी देते हैं, जैसे 23 मार्च हो गया, 14 अगस्त हो गई, किसी हवाले से, तो मैंने खुद बज़ादा खुद मुशाहिदा करा कि उसमें PRO सेक्शन के हजरात जो हैं वो बाकायदा अपना कमीशन तय करते हैं और वसूल करते हैं। जो कमीशन इनको देगा और जल्दी देगा और ज़्यादा देगा, उसको ये इश्तिहार ज़्यादा जल्दी और ज़्यादा बेहतर अंदाज से जारी करके अपना कमीशन खड़ा कर लेते हैं। ज़रूरत इस बार की है कि ट्रांसपेरेंसी, शफाफियत लाने के लिए इनके तमाम मसारिफ और अखराजात, आमदनी और कितने लोगों को ये क्या इश्तिहार दे रहे हैं, कौन सा अखबारात और जराइद, कौन से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, कौन से सोशल मीडिया को कितने ये इश्तिहार दे रहे हैं, क्या क्या खर्चे कर रहे हैं, और सब तफसीलात हर माह लिखा जाना चाहिए, नोटिस बोर्ड पे लिखनी चाहिए। इससे इनकी जो फंड, इनकी करोड़ों का फंड जो इनकी जेबों में जा रहा है, वो अवामी मसारिफ में इस्तेमाल हो सकेगा, अवाम की भलाई के लिए इस्तेमाल हो सकेगा। वरना ये करप्शन करते रहेंगे और अवाम को लूटते